وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لیس منا من لم یرحم صغیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور ان کی تعظیم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وَيَأْمُرْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ بچوں پر شفقت اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا، بڑوں کی تعظیم اور اکرام کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان چار باتوں کی اہمیت بتلائی گئی کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، سختی کے ساتھ پیش آتا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، گھر کے اپنے بچے ہوں، خاندان کے بچے ہوں، یا کوئی اور پرائے اور اجنبی بچے ہوں، کسی جگہ شرارت کر رہے ہو تو بچے ہونے کے ناطے ان کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شرارتوں کو درگزر کرے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اگلی روایت بھی آ رہی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا۔ 10 سال تک یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے، چھوٹے تھے اور 10 سال ہی کی عمر سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وقف کر دیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے طویل عرصے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کبھی سختی کا معاملہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے، یہ کیوں کیا تم نے، ایسا نہیں۔ اس حد تک بھی سختی، اس حد تک بھی حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں رکھا۔ تو لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ صحیح دین اسلام پر نہیں ہے، وہ جو ہے دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا، جو بچوں کا رحم نہیں کھاتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، بڑوں کی تعظیم ان کا اکرام نہیں کرتا، اور جو امر بالمعروف وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے نہیں روکتا۔ تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ذمہ داریوں میں سے۔ اسی طرح اگلی روایت کے اندر حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی بھی نقل کیا گیا: ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، کوئی نوجوان اگر کسی بڑی عمر کے شخص کی تعظیم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اس کے بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے، اس کی عمر کی وجہ سے کہ یہ سفید ریش ہے، یہ بڑی عمر والا ہے، لہذا اس کی تعظیم کر لی، اس کو جگہ دے دیا، اس کے ساتھ مدد کر لی، اس کا اجر کیا ملتا ہے، بدلہ کیا ملتا ہے؟ الا قیض اللہ عند له عند سنه من یکرمہ،
اللہ جل شانہ اس کے بڑھاپے میں کوئی ایسا شخص مقرر کر دیتے ہیں جو خود اس کا اکرام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. یعنی کسی عمر رسیدہ شخص کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا، اس کا بدل یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے بڑھاپے میں کسی نہ کسی شخص کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے. لہٰذا اگر جو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی اس کا سہارا بنے، بڑھاپے میں کوئی اس کی تعظیم کرے، اس کا اکرام کرے، حالانکہ بڑھاپے میں سخت ضرورت ہوتی ہے، انسان کئی طرح کی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر رکھا. پہلے بچپنا ہوتا ہے بالکل، پھر اس کے بعد جوانی اور طاقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان دوبارہ سے کمزوریوں کی طرف چلا جاتا ہے جو بالکل آغاز میں. اس وقت انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے آدمی کی جو اس کا سہارا بن سکے، اس کی تعظیم کر سکے، اس کی مدد معاونت کر سکے. تو اس کا نسخہ بتلایا گیا کہ دوسرے بڑی عمر کے لوگوں کی تعظیم کرے تو اللہ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا اکرام کرتا ہے. اس کے اندر اولاد کا عمل بھی آ گیا کہ اگر اولاد اپنے بوڑھے والدین کی تعظیم کرے، اکرام کرے، اللہ اس کی اولاد کو مقرر کر دیتے ہیں اس کے بڑھاپے میں وہ تعظیم اور اکرام کرتے ہیں. اسی طرح اجنبی بوڑھے جو بوڑھی عمر کے لوگ جو والدین یا آئزہ قریبا نہ ہو، وہاں پر بھی یہ فضیلت ہے کہ اگر کسی بھی شخص اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کی، اس کو جگہ پر بٹھایا، اس کا سہارا بنا، یا اس کے ساتھ تعاون کر لیا، کسی کام میں ہاتھ بٹا دیے، اللہ بڑھاپے میں کسی نہ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی تعظیم اور اس کا اکرام کرتا ہے. اور دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ایسے شخص کی عمر بھی دراز ہوتی ہے. ہمارا جب بڑھاپے میں اس کا کوئی سہارا بنے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ بھی عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جائے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں، جس میں سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ کم عمری میں انتقال نہیں کرے گا، آخر عمر بڑھاپا وہ پائے گا اور پھر بڑھاپے میں کوئی اس کا سہارا بنے. یہ بڑی اہمیت کی حامل احادیث ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی اس کا سہارا بنے تو اس کے لیے دوسرے بڑی عمر کے لوگوں کا اعزاز و اکرام، ان کی تعظیم و توقیر کریں. اللہ جل شانہ بڑھاپے میں کسی نہ کسی کو مقرر کر دیں گے جو اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے. بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم و توقیر کا بھی یہی حال ہے. اگر کسی اللہ والے کی، نیک آدمی کی تعظیم و توقیر کی اس مناسبت سے کہ وہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اللہ جل شانہ بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ رکھتا ہے. لیکن کوئی لوگ اس کی مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کی بھی دینداری کی وجہ سے تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.